بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پہلی دو کلاسیں جو ہوئی اس کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پہلی دو کلاسوں میں ہم نے پہلی کلاس میں پڑھے تھے دانتوں کے مکمل نام، اور دوسری کلاس میں 17 مخارج تفصیل سے پڑھے گئے تھے، اور دوسری کلاس جو کل ہوئی اس کلاس میں ہم نے پڑھے الف سے لے کر یا تک کے مخارج، یعنی ہر ایک حرف ادا کرنے کی کون سی جگہ ہیں، بہت تفصیل سے بیان کی گئی، اور ہر ایک حرف کا مخرج بیان کیا گیا کل کی کلاس میں، اور ساتھ میں نرم حروف بتائے گئے، سیٹی والے حروف بتائے گئے، موٹے حروف بتائے گئے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ہم آواز حروف، حرکات اور تنوین، یہ تین چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہم آواز حروف، یعنی ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ جو پہلے ہیں جی تا اور طا۔ اب دیکھیں تا اور طا، ان دونوں حرفوں کی آواز جو ہے آپس میں مل رہی ہے، ملتی جلتی آواز ہے۔ تا جو ہے وہ باریک کر کے پڑھا جائے گا، یعنی باریک آواز میں پڑھا جائے گا۔ طا ذرا موٹی آواز میں پڑھا جائے گا۔ طا کیسے موٹی آواز اس کی ہوگی کہ زبان کے جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو تالوں کی طرف بلند کریں گے تو پھر طا موٹا کر کے ادا ہو جائے گا۔ اس کا مخرج کل میں نے بتایا تھا کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کی جڑ سے جب لگے گی نا تو پھر تا اور طا ادا ہوں گے، طا موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تا اور طا میں کیا فرق ہے؟ تا باریک آواز میں پڑھا جائے گا اور طا موٹی آواز میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہیں تین حرف۔ اگلے تین حرف وہ کون سے ہیں جی جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں؟ ان میں پہلا حرف ہے سا، دوسرا سین اور تیسرا صاد۔ یہ تین حرف جو ہیں ان تینوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اب جو سا ہے نا، سا کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، سا ہمیشہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور جو سین ہے وہ سیٹی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور صاد سیٹی کے ساتھ بھی ادا ہوگا اور موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ پھر بتا دو ان دونوں کی آوازوں میں کیا فرق ہے کہ سا نرمی سے ادا ہو رہا ہے، سین سیٹی کے ساتھ ادا ہو رہا ہے، صاد سیٹی کے ساتھ بھی ادا ہو رہا ہے اور ساتھ میں موٹا بھی کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا مخرج، آگے چلتے ہیں۔ اگلے دو حرف ہیں ہا اور ہا، ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہا جو ہے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف والا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہا جو ہے اگر ہم اپنی زبان کی جڑ پر دباؤ ڈالیں گے حلق کی طرف زبان کی جڑ پر دباؤ ڈالیں گے تو ہا ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہا ایسے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہا جو ہے ہا اس کو حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف والا ہے وہاں سے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ پہلا ہا ہے اور دوسرا ہا ہے، ہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے تین حرف ہیں ذال، زا، را اور ضاد۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بنیادی اصول یہ مد نظر رکھنا ہے کہ جو ذال ہے نا اس کے ساتھ لام آ رہی ہے، زا کے ساتھ لام نہیں آ رہی، اور ذال نرمی سے پڑھنے والے حروف میں سے ہے، یعنی دال کے بعد جو آتے ہیں نا ذال، یہ وہ ذال ہے، یہ نرمی سے پڑھنے والے حرف میں سے ہے، اور جو زا ہے را کے بعد یہ زا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زا جو ہے یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے، جب اس کو ادا کرنا ہے تو سیٹی کی آواز پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ضا اور ضاد۔ اگلے دو مخرج، اگلے دو جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ضا اور ضاد۔ اب دیکھو
پہلے جو حرف پڑھا ہم نے وا، وہ نرمی سے ادا کر کے پڑھا لیکن موٹا کر کے پڑھا. دوسرا جو پڑھا ہم نے ضاد، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں ضا کے ساتھ دال نہیں مل رہی اور ضاد کے ساتھ دال ادا ہو رہی ہے، یعنی طا کے بعد جو آتا ہے ضا، اس میں اس کے ساتھ دال نہیں ملاتے، اور جو ضاد ہے صاد کے بعد جو آتا ہے غاد، اس کے ساتھ دال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چار جو ہیں ان کے آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. دال اور زا دونوں کے ڈفرینٹ بتا دیا، ضا اور ضاد دونوں کا بھی جو ہے ڈفرینٹ میں نے آپ کو بتا دیا. آگے چلتے ہیں. قاف اور کاف، جو ہے قاف وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، کاف جو ہے یہ باریک کر کے پڑھا جائے گا، دونوں میں یہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہم آواز حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں آپ کو سب حروف کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. اگلا کیا ہے جی؟ آگے ہیں اگلا لیسن جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ حرکات اور تنوین. ٹھیک ہے، قرآن مجید یہ بنیادی اصول آپ نہ ذہن نشین کر لیں. یہ بنیادی اصول ہے. وہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر قرآن مجید کا کوئی بھی حرف ہے نا، قرآن مجید کا کوئی بھی حرف ہے، اس میں دو حالتوں سے وہ خالی نہیں ہوگا. یا تو اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی یا وہ ساکن ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی جزم ہوگی. ٹھیک ہے، پھر ان حرکات کی نا تقسیم ہے آگے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے حرف کے اوپر زبر چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے، حرف کے اوپر چھوٹی سی لکیر، اس کو زبر کہتے ہیں. اور حرف کے نیچے جب چھوٹی سی وہی لکیر آ جائے تو اسے زیر کہتے ہیں. اور جو قامے کا نشان ہوتا ہے، قومہ جس کو بولتے ہیں، وہ قامے کے نشان کو پیش کہتے ہیں، وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اچھا جب یہ چھوٹی سی لکیر اوپر آئے تو زبر، جیسے میں مثال دیتا ہوں، با، یہ با، با زبر با، با زبر با. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہی لکیر نیچے آ جائے تو با زیر بی، اور قامے کا نشان حرف کے اوپر ہو تو پیش، با پیش بو. ٹھیک ہے، اس کے بعد تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی حرف کے کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر آ جائیں تو وہ دو زبر ہیں، یعنی دو لکیریں آ جائیں تو دو زبر، وہی دو لکیریں نیچے آ جائیں، چھوٹی سی دو لکیریں نیچے آ جائیں، حرف کے نیچے آ جائیں تو دو زیر، اور وہی اور آگے دو قوموں کے نشان، ایک سیدھا اور ایک الٹا، جب اوپر آ جائے حرف کے اوپر آ جائے تو وہ دو پیش ہیں، ان کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے پڑی حرکات، ایک ہوتی ہے کھڑی حرکات. اچھا اب پڑی جو حرکات ہے نا وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں زبر زیر پیش، جن کو حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑی حرکات، ان کا نام ہے پڑی حرکات. اور جو کھڑی حرکات ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ کسی بھی حرف کے اوپر چھوٹی سی الف لکھی ہو، وہ کھڑی زبر ہے، یہ کھڑی حرکات میں سے پہلا حرف آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہی چھوٹی سی الف اگر حرف کے نیچے آ جائے، وہی چھوٹی سی الف اگر حرف کے نیچے آ جائے تو کھڑی زیر، اور قامے کا نشان الٹا یا حرف کے اوپر آ جائے تو الٹا پیش. ٹھیک ہے، ان کو بولتے ہیں کھڑی حرکات. اور جو پڑی حرکات ہیں وہ کون سی ہیں؟ زبر زیر اور پیش. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے میں ذکر کروں گا زبر کا. تو زبر جو ہے یہ چھوٹی سی لکیر اگر حرف کے اوپر آ جائے تو یہ زبر ہے. اس میں نا آپ نے دو بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں، یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. دو بنیادی باتیں وہ کون سی؟ کہ زبر والے حرف کو نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. مثال کے طور پر با زبر با، یہ میں نے جھٹکا دیا، یا با زبر با، یہ میں نے کھینچ کے پڑھا. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. ٹھیک ہے، اس کو صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے با زبر با. ٹھیک ہے، با زبر با، جھٹکا نہیں دینا،
کھینچنا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہجے کر کے پڑھا جاتا ہے اور دوسرا روانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہجے کر کے پڑھنا کیا ہے؟ ہجے کر کے پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ با، با زبر با، یہ ہجے کر کے پڑھا، جو آخر میں آواز آئی وہ روانی کی آواز ہے با، ٹھیک ہے۔ ہجے کر کے پھر پڑھتا ہوں با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خو زبر خو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے پڑھا میں نے ہجے کر کے پڑھا، اب میں روانگی سے پڑھوں گا، روانی سے، وہ کیسے؟ با تا ثا جا حا خو، ٹھیک ہے۔ تو یہ روانی سے پڑھنا ہوا، تو یہ آپ نے لازمی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا اس میں نا مثال دیتے ہیں، قرآن کریم کا ایک حرف لے لیتے ہیں کہ جیم میم اور عین، یعنی جمع، جیم کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے اور عین کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے جیم زبر جا ہجے کے ساتھ، جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع، ٹھیک ہے۔ یہ ہجے کر کے پڑھا، روانی سے پہ کیسے ہوگا؟ جامع، جامع، یہ روانی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف آگے ہم نے زیر کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ زبر کے حوالے سے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں آپ نے بنیادی اصول لازمی مد نظر رکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ کیا نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، اور 2 طریقے پڑھنے کے، ایک ہجے کر کے پڑھنا اور دوسرا روانی سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زیر، بڑی حرکات میں دوسرا سائن زیر کا ہے، چھوٹی سی لکیر حرف کے نیچے آ جائے تو وہ زیر کہلاتی ہے۔ اس میں بھی آپ نے وہی 2 بنیادی باتیں یاد رکھنی ہیں جو پہلے پڑھ چکے۔ وہ کون سی بنیادی باتیں؟ وہ یہ کہ نہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، نہ ہی کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی لمبا کر کے بھی نہیں پڑھنا۔ کیسے جی؟ با زیر بی، اگر میں اس کو پڑھتا ہوں نا با زیر بی یا با زیر بی، تو یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ درست کیا ہے؟ با زیر بی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بھی 2 ہی طریقے ہیں پڑھنے کے، ہجے کر کے پڑھنا اور روانی سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہجے کر کے پڑھنا کیسے؟ با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ٹھیک ہے، حا زیر حی، خا زیر خی، یہ میں نے پڑھا ہجے کر کے۔ اب میں روانی سے پڑھوں گا، وہ کیسے پڑھوں گا؟ بی تی سی جی حی خی، ٹھیک ہے، جھٹکا بھی محسوس نہ ہو اور لمبا بھی کر کے نہیں پڑھنا، کھینچ کے بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور بات زیر کی آواز میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ زیر کی آواز جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، ڈھلوان کی طرف، یعنی پست ہوتی ہے آواز، ٹھیک ہے۔ تو زیر کی آواز ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں سے لے لیتے ہیں، جیسے عامیلہ، لفظ عین میم لام، عامیلہ، عین زبر ع، میم زیر می، عامی لام زبر لا، عامیلہ۔ اگر میں اس کو پڑھوں گا نا عامیلہ تو غلط ہوگا، یا امیلہ پھر بھی غلط ہوگا۔ صحیح درست کیا ہے؟ عامیلہ۔ اب اس حرف کی میں ہجے کر کے پڑھتا ہوں تو وہ ایسے پڑھوں گا، عین زبر ع، میم زیر می، عامی لام زبر لا، عامیلہ۔ اگر میں اسی حرف کو روانی سے پڑھوں تو وہ کیسے پڑھوں گا؟ عامیلہ، یہ روانی سے پڑھا گیا، ہجے کر کے بھی سمجھا دیا اور روانی سے بھی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اگلا سائن ہے
پیش کا، جس کو میں نے آپ کو سمجھایا کہ کسی حرف کے اوپر کوما کی شکل ہو تو اس کو پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی پیش ادا کرنا ہے نا، آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ بنیادی بات ہے یہ بھی، کہ ہمارے ہونٹ جو ہیں تھوڑے سے گول ہوں گے، یعنی کہ پیش ہمیشہ تھوڑا سا گلائی کے اندر ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز بھی اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اچھا، اب گلائی کی آواز ہوگی اس کی، اور جیسے میں مثال دیتا ہوں، با پیش بو۔ اچھا، اس میں بھی آپ نے نا دو بنیادی باتیں ذہن نشین کر لینی ہیں، وہی جو پہلے بتا چکا۔ کیا جی؟ وہ بنیادی باتیں یہ ہیں کہ نہ جھٹکا دینا ہے، نہ ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ بنیادی باتیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہیں۔ اگر میں پڑھتا ہوں نا با پیش بو، غلط ہوگا۔ با پیش بو، یہ بھی غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو پڑھتا ہوں نا با پیش بو، یہ ٹھیک ہے۔ با زیر بی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ اس کو جوڑوں سے کیسے پڑھنا ہے، یعنی ہیجے کر کے کیسے پڑھنا ہے، اور روانے سے کیسے پڑھنا ہے۔ اچھا، ہیجے کر کے پہلے بتاتا ہوں آپ کو میں۔ ہیجے کر کے پڑھنا ایسے پڑھنا ہوتا ہے کہ با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش سو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خا پیش خو۔ یہ میں نے جو پڑھا نا، یہ ہیجے کر کے پڑھا۔ روانی سے کیسے پڑھنا ہے؟ بو، تو، سو، جو، حو، خو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا۔ یہ میں نے ہیجے کر کے پڑھا۔ اگر روانی سے اس کو پڑھیں گے قوتیلا، اگر میں اس کو پڑھتا ہوں نا قو، یعنی قاف کو کھینچ دیتا ہوں تو غلط ہو جائے گا، یا قو پڑھوں گا پھر بھی غلط ہوگا۔ لفظ کو ٹھیک طرح سے ادا کرنا ہے، یہ بار بار پریکٹس کرنے سے ٹھیک ہوگا۔ اب اس قوتیلا لفظ کے اندر زبر بھی آ گئی، زیر بھی آ گئی، اور پیش بھی آ گئی، یعنی تینوں کو کھینچ کر نہیں پڑھا جا رہا، تینوں کو صحیح آواز میں پڑھا جا رہا ہے۔ کیسے جی؟ قوتیلا، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو حرکات کی سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی زبر زیر اور پیش کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ کون سی بات؟ کہ مخارج کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ذال ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک حرف ہے ذال، اور دوسرا ہے زا۔ اب اس کی ہجے کرتا ہوں میں، ذال زبر ذا، ذا، ٹھیک ہے، ذال زیر ذی، ذال پیش زو۔ اب میں نے آخر میں کیا پڑھا؟ زو، تو یہ غلط ہوگا۔ ذال پیش زو، یہ ٹھیک ہوگا۔ اگر میں پڑھتا ہوں نا زا زی زو، اب یہ غلط ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ ہے ذال، نرمی سے پڑھنا ہے اس کو۔ ذا ذی ذو، ذال زبر ذا، زا نہیں ہوگا، ذا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اسی طرح ہا میں بھی فرق آپ کر لیں، ہا زبر ہا ہوگا، ہا زبر ہا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو ہم آواز و رف میں آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں نے گروپ میں بھی یہ پکچرز سینڈ کی ہیں، آپ ان پکچرز کو دیکھ کر ان کی مدد سے پریکٹس کریں، جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب تک ہم نے جو پڑھی ہیں وہ تھی پڑھی حرکات۔ زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تنوین کی طرف، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ تنوین کہتے کسے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، ٹھیک ہے، دو
کسی بھی حرف کے اوپر دو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوں تو زبر ہوگا، دو زبر ہوں گے، ٹھیک ہے، تنوین۔ وہی لکیریں اگر کسی بھی حرف کے نیچے آ جاتی ہیں تو دو زیر، اور دو قومیں، ایک الٹا ایک سیدھا کسی حرف کے اوپر آ جائے تو وہ دو پیش کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور ان کو ادا کرتے وقت نا ناک میں آواز جائے گی، ہمارے ناک کے اندر آواز چھپے گی۔ کیسے جی؟ میں پڑھتا ہوں اب کہ با دو زبر بن۔ اب یہ دیکھو جو آخری تھی نا آواز، یہ کیا تھی؟ یہ ناک میں چھپی، یعنی کہ ناک میں آواز ایک الف کی مقدار ہم نے چھپائی۔ اب ایک الف کیا ہے؟ اپنی فنگر کو بند کر کے اور پھر اس کو کھولو، نہ جلدی سے کھولنا ہے نہ ہی اس کو آرام آرام سے کھولنا ہے، بلکہ اپنی حالت میں کھولنا ہے۔ اب جتنی دیر اس کو کھولنے میں لگے گی اتنی ہی دیر آپ نے ناک میں آواز کو بند کرنا ہے، تو پھر اس کا مخرج ٹھیک ہوگا، یہ تنوین پھر ٹھیک ادا ہوگا۔ اور اس سارے طریقے کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز کو بند کرنے کو، یا آسان الفاظ میں ایسے کہہ لو، ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با دو زبر بن، اب ناک میں آواز چھپ گئی، ٹھیک ہے۔ با دو زیر بن، ناک میں آواز چھپی۔ اور با دو پیش بن، بن بن بن، جو ہم نے پرسوں پڑھا تھا نا سب سے آخر والا مخرج خشوم کا، غنہ کا، یہ وہی مخرج استعمال ہو رہا ہے تنوین کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں دو زبر، ٹھیک ہے۔ اب دو زبر جو ہیں کسی بھی حرف کے اوپر دو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوں، اس کو دو زبر کہتے ہیں۔ با دو زبر بن، ٹھیک ہے۔ اب میں نے پڑھا با دو زبر بن، آپ نے اس میں اس کے بھی پڑھنے کے دو ہی طریقے ہیں، وہ کون کون سے؟ ایک ہیجے کر کے پڑھنا اور دوسرا روانی سے پڑھنا۔ اب پہلے میں ہیجے کر کے پڑھتا ہوں، با دو زبر بن، یہ ہیجے کر کیا میں نے۔ اب روانی سے جو پڑھتا ہوں، بن، اچھا ہیجے کر کے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن۔ یہ سارا میں نے ہیجے کر کے پڑھا، بغیر ہیجے کی کیسے ہوگا؟ بن، تن، ثن، جن، حن، خن، ٹھیک ہے۔ تو یہ روانی کے ساتھ ہے، ہیجے کر کے بھی آپ کو سمجھ آ گئی، روانی کے ساتھ بھی سمجھ آ گئی۔ اور ایک اور بنیادی بات اس کے اندر آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ با جو ہے نا، اب دو زبر جو ہیں، با میں پڑھتا ہوں با دو زبر بن، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ دو زبر کے ساتھ اکثر کیا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، دو زبر کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یا بھی لکھا ہوتا ہے کئی دفعہ دو زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب یہ لکھا ہوتا ہے عربی رسم الخط کے اندر، یہ الف بھی لکھا جاتا ہے یا بھی لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عربی رسم الخط کے اندر الف لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب اس کا فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ الف لکھنے کا فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ اب میں ایک لفظ پڑھتا ہوں، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آبادن پڑھا، اور اگر ہم آبادن پہ وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ دال کے ساتھ الف آ گیا، دال کے اوپر دو زبر ہے نا، تو اس کے ساتھ الف آ گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب ہم نے وقف کرنا ہے نا تو ایک زبر کو سکپ کر دینا ہے، ایک زبر پڑھا جائے گا۔ کیسے جی؟ آبادن وقف، آبادا، آبادا، ٹھیک ہے۔ پھر بتا دو کہ اس الف کا فائدہ کہاں پر ہوگا؟
جب ہم دو زبر پر وقف کریں گے، رک جائیں گے، ٹھہر جائیں گے، اس وقت اس الف کا فائدہ ہوگا۔ اس الف کا فائدہ اس وقت کیسے جی؟ مثال کے طور پر ابدن، ابدن وقف کیا ہوگا؟ ابدا، احد وقف احد ہوگا، لیکن ابدن کی مثال یہ بالکل ٹھیک ہے، ابدن وقف ابدا۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہے جی دو زیر۔ کسی بھی حرف کے نیچے دو چھوٹی چھوٹی لکیریں آ جائیں تو ان کو دو زیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنے کے بھی دو ہی طریقے ہیں، اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ زیر کی آواز جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، زیر کی آواز نیچے کی طرف ہوتی ہے، اور پڑھنے کے دو طریقے کون سے ہیں؟ ہیجے سے اور روانی سے۔ اب ہیجے سے میں پہلے پڑھتا ہوں، با دو زیر بن، ٹھیک ہے، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن۔ پھر پڑھتا ہوں، یہ ہجے کر کے میں پڑھ رہا ہوں، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن۔ ٹھیک ہے، اب میں روانی سے پڑھوں گا۔ وہ کیسے پڑھیں گے جی روانی کے ساتھ؟ روانی کے ساتھ ایسے پڑھیں گے کہ بن، تن، سن، جن، حن، ٹھیک ہے، خن، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے دو قامے۔ اگر کسی بھی حرف کے اوپر ڈبل قامہ آ جائے اس وقت اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دو پیش۔ ٹھیک ہے، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ پیش کی آواز گلائی میں ہوتی ہے، موٹی آواز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ با دو پیش بن، اس کے پڑھنے کے بھی دو ہی اصول ہیں۔ کیا جی؟ کہ روانی سے پڑھنا اور ہیچے کر کے پڑھنا۔ میں پہلے ہیچے کر کے پڑھتا ہوں، با دو پیش بن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، اس طریقے سے۔ یہ میں روانی سے، یہ میں ہجے کر کے پڑھا تھا، اب میں روانی سے پڑھتا ہوں، بن، تن، سن، جن۔ ٹھیک ہے، یہ روانی سے پڑھنا ہوا۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تنوین کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک دفعہ سارا نہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی پڑی حرکات۔ ٹھیک ہے، اور ایک اصول اور آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، بہت ضروری اصول، بنیادی بات ہے کہ اگر کسی بھی الف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ پھر بتا دوں، کسی الف کے اوپر اگر زبر آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اگر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ہم ایسے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، الف کے اوپر زبر ہے، ہم ایسے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ٹھیک ہے جی، اور دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب بڑی حرکات جو ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر اگر بڑی حرکات آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کسی بھی حرف کے اوپر تنوین آ جائے تو اس کو منون کہتے ہیں۔ آپ لوگ خوب پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ جتنی اچھی پریکٹس کرو گے اتنا اچھا ہوگا۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم کھڑی حرکات پڑھیں گے، حرف مدہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔